بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستوں، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ خوب غور سے پڑھیے اور پھر اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے۔ جی، تو سوال نمبر 81 کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا۔ زمانی اعتبار سے پہلے اصلاح زبان کی روایت یعنی اصلاح زبان کی تحریک، اس کے بعد جو ہے پھر علی گڑھ تحریک، علی گڑھ تحریک کے بعد حلقہ ارباب ذوق، اور اس کے بعد پھر مابعد جدیدیت۔ اوور آل تحریکات کے بارے میں بات کریں تو اردو میں ایہام گوئی پہلے آتا ہے، یاد رکھیں گے، اسے آپ لوگ یاد کر لیجئے گا تو یہاں سے ایک سوال آپ کا طے ہے۔ چلیے، اردو میں ایہام گوئی یہ پہلے میں آتا ہے، پہلے جو ہے اردو میں ایہام گوئی، دوسرے میں اس کے بعد جو ہے اردو میں اصلاح زبان کی تحریک آتا ہے، اصلاح زبان کی تحریک کے بعد جو ہے پھر علی گڑھ تحریک، علی گڑھ تحریک کے بعد اردو ادب میں رومانوی تحریک، رومانوی تحریک کے بعد ترقی پسند تحریک، ترقی پسند تحریک کے بعد حلقہ ارباب ذوق، ارباب ذوق کے بعد جدیدیت، اور آخر میں مابعد جدیدیت۔ تو اس زمانی ترتیب کو آپ یاد کر لیتے ہیں تو یہاں سے ایک کوشچن آپ کا حل ہو جائے گا، اور یہاں سے اکثر سوالات بنتے ہیں ساتھیوں، تو اسے جو ہے آپ اسکپ نہیں کیجیے گا، اسے اچھے سے آپ لوگ ذہن نشین کر لیجیے گا۔ پہلے میں کیا تھا؟ تو اردو میں ایہام گوئی، اردو میں ایہام گوئی کے بعد اردو میں اصلاح زبان کی تحریک، پھر علی گڑھ تحریک، تیسرے نمبر پر علی گڑھ تحریک، چوتھے میں اردو ادب میں رومانوی تحریک، پانچویں نمبر پر ترقی پسند تحریک، چھٹے پر حلقہ ارباب ذوق، ساتویں پہ جدیدیت، اور آٹھویں نمبر پر مابعد جدیدیت۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ریگ نواح کاظمہ میں کاظمہ سے کیا مراد ہے؟ نجف اشرف، فلسطین، مکہ معظمہ، یا پھر مدینہ منورہ؟ جی، تو سوال نمبر 82 کا صحیح جواب ہو جائے گا مدینہ منورہ۔ ریگ نواح کاظمہ میں کاظمہ سے مراد جو ہے مدینہ منورہ ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، درج ذیل تخلیقات میں صحیح زمانی ترتیب بلحاظ سن تصنیف بتائیے۔ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا۔ قطب مشتری ملا وجی نے کب لکھی؟ تو 1609 میں لکھی تھی۔ سیف الملوک و بدیع الجمال غواصی کی مثنوی ہے، بہت ہی مشہور ہے دوستوں۔ سیف الملوک و بدیع الجمال کو غواصی نے 1625 عیسوی میں لکھی تھی، یاد رکھیے گا 1625 عیسوی میں غواصی نے مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کو لکھا تھا۔ سبرس کو ملا وجہی نے 1635 عیسوی میں لکھا، یاد رکھیں گے ملا وجہی نے سبرس کو 1635 عیسوی میں لکھا تھا۔ مثنوی طوطی نامہ کو غواصی نے 1639 عیسوی میں لکھا۔ قطب مشتری کو ملا وجہی نے 1609 میں لکھا، سیف الملوک و بدیع الجمال کو غواصی نے 1625 عیسوی میں لکھا تھا، سبرس کو ملا وجہی نے 1635 عیسوی میں لکھا تھا، اور طوطی نامہ کو 1639 عیسوی میں غواصی نے لکھا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہاں دوسرا رائٹ آنسر درست ہو جائے گا۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 84 کی طرف۔ ذیل کی آوازوں کو ان کے لسانی نام سے جوڑیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، پریویس ایئر کا سوال ہے، اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے۔ جی، تو سوال نمبر 84 کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں پہلا۔ پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، پہلا یہاں ہے۔
بے جو ہے وہ دو لبی ہے، دو لبی ہوگا یہاں پہ، دو لبی۔ کاف جو ہے، کاف وہ گشائی ہے، گشائی آواز ہے، یاد رکھیے گا، کاف جو ہے گشائی آواز ہے۔ اور غین جو ہے، غین وہ حلقی ہے، حلق سے نکلتا ہے۔ اور جیم جو ہے یہ تالو سے نکلتا ہے، تالویز۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 85 کی طرف۔ مصنف اور ناول کے حوالے سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ مصنف اور ناول کے حوالے سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے جی۔ تو اس کا سمپل سا جواب ہو جائے گا تیسرا۔ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول توبۃ النصوح، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا 1959۔ عبدالحلیم شرر کا ناول فردوس بری 1899۔ انتظار حسین کا ناول ہو جائے گا ہمارا بستی۔ انتظار حسین کا کیا ہو جائے گا؟ بستی 1980۔ چلیے جی اب بات کر لیتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش اور وفات کے بارے میں۔ تو نذیر احمد کی پیدائش جو ہے 1830 عیسوی کو بجنور میں ہوئی ہے، اور وفات 1913 عیسوی کو، وفات جو ہے 1913 عیسوی کو ہوئی ہے ڈپٹی نذیر احمد کی، دہلی میں ہوئی ہے، یاد رکھیے گا۔ 1830 عیسوی میں بجنور میں پیدائش ہے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی، اور وفات جو ہے 1913 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش 1927 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 2007 عیسوی کو نوئیڈا میں۔ عبدالحلیم شرر صاحب کی پیدائش جو ہے 1860 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، یاد رکھیے گا۔ عبدالحلیم شرر کی پیدائش 1860 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1926 عیسوی کو جو ہے ہوئی ہے لکھنؤ ہی میں۔ انتظار حسین کی پیدائش دسمبر 1923 عیسوی کو ہوئی ہے بلند شہر میں، یاد رکھیے گا۔ انتظار حسین کی پیدائش دسمبر 1923 عیسوی کو بلند شہر میں ہوئی ہے، اور وفات 2016 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 86 کی طرف۔ ذیل میں سے کس کی صنفی شناخت اس کے مخصوص موضوع کی بنا پر ہوتی ہے؟ ذیل میں سے کس کی صنفی شناخت اس کے مخصوص موضوع کی بنا پر ہوتی ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی شہر آشوب۔ یاد رکھیے گا، شہر آشوب کی شناخت جو ہے موضوع کی بنا پر کی جاتی ہے، جس میں شہر کی بدامنی کو جو ہے بیان کیا جائے، اسے جو ہے شہر آشوب کہا جاتا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ خدا کی بستی میں نیاز کس سے شادی کرتا ہے؟ سلطانہ، رخشندہ، نوشا کیما یا پھر دلبری؟ جی تو سوال نمبر 86 کا صحیح جواب ہو جائے گا نوشا کیما۔ خدا کی بستی میں شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی میں جو ہے نیاز جو ہے یہ نوشا کیما سے شادی کرتا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 87 کی طرف۔ فضلی کی کربل کتھا میں 5ویں مجلس کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ فضلی کی کربل کتھا میں 5ویں مجلس کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ کربل کتھا یہ شمالی ہند کی پہلی نثری تصنیف ہے، یاد رکھیں گے۔ کربل کتھا جو ہے یہ شمالی ہند کی پہلی نثری تصنیف ہے، یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کربل کتھا شمالی ہند کی پہلی نثری تصنیف ہے۔
کربل کتھا کو فضلی نے کب لکھا تھا؟ تو یاد رکھیے گا دوستو 1732-33 میں، 1732-33 میں فضلی نے جو ہے کربل کتھا کو لکھا تھا۔ کربل کتھا کو فضلی نے 1732 یا 33 عیسوی کو جو ہے دلی میں نواب شرف علی خان کی فرمائش پر لکھا تھا۔ یاد رکھیے گا، فضلی نے کربل کتھا کو نواب شرف علی کی فرمائش پر لکھا تھا۔ دلی میں جو ہے فضلی نے کربل کتھا کو نواب شرف علی کی فرمائش پر 1732-33 میں لکھا تھا۔ اور یہ داستان جو ہے ملا واعظ کاشفی کی تصنیف روضۃ الشہداء سے ماخوذ ہے۔ کربل کتھا جو ہے یہ ملا واعظ حسین کاشفی کی تصنیف روضۃ الشہداء سے ماخوذ ہے۔ کربل کتھا یہ تبعزاد نہیں ہے، بلکہ یہ ملا واعظ حسین کاشفی کی تصنیف روضۃ الشہداء سے ماخوذ ہے، یاد رکھیے گا۔ کربل کتھا کے دیباچے میں فضلی نے کس کا ذکر کیا ہے؟ تو محمد شاہ بادشاہ کا، محمد شاہ بادشاہ کا ذکر کیا ہے فضلی نے۔ کربل کتھا کے دیباچے میں فضلی نے محمد شاہ بادشاہ کا ذکر کیا ہے۔ کربل کتھا کو فضلی نے کب لکھا؟ تو 1732-33 میں۔ کس کی فرمائش پر لکھا؟ تو نواب شرف علی خان کی فرمائش پر لکھا۔ کہاں لکھا؟ تو دلی میں۔ اور یہ کس کی کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا ملا واعظ حسین کاشفی کی تصنیف روضۃ الشہداء سے یہ ماخوذ ہے۔ کربل کتھا کے دیباچے میں کس نے جو ہے فضلی نے کس کا ذکر کیا؟ تو محمد شاہ بادشاہ کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کتاب کا ذکر سب سے پہلے مولوی کریم الدین نے، سب سے پہلے جو ہے مولوی کریم الدین کے قلمی نسخہ میں ملتا ہے، اور اس کا نام دہ مجلس جو ہے کریم الدین نے بتایا ہے۔ یاد رکھیے گا کربل کتھا کا ذکر جو ہے، اس کتاب کا ذکر جو ہے سب سے پہلے مولوی کریم الدین کے قلمی نسخہ میں ملتا ہے، اور اس کا نام جو ہے انہوں نے دہ مجلس بتایا ہے۔ یاد رکھیے گا کربل کتھا کو مالک رام اور مختار الدین احمد نے مل کر مرتب کیا ہے۔ کربل کتھا کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو مالک رام نے اور جو ہے مختار الدین نے جو ہے مل کر مرتب کیا ہے۔ کربل کتھا کے عنوان جو ہے 12 مجلسوں پر مشتمل ہے، یاد رکھیں گے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ کربل کتھا کے عنوان جو ہے 12 مجلسوں پر مشتمل ہے، جو اس طرح سے ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی مجلس جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری مجلس حضرت فاطمہ، تیسری شہادت علی، چوتھی مجلس شہادت حضرت حسن، پہلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری فاطمہ، تیسری مجلس شہادت علی، اور چوتھی مجلس شہادت حضرت حسن، پانچویں مجلس شہادت حضرت مسلم بن عقیل جیسا کہ سوال میں آیا ہے، چھٹی مجلس شہادت فرزندان مسلم بن عقیل، یاد رکھیے گا یہاں کنفیوز نہیں کرنا ہے، پانچویں مجلس میں شہادت حضرت مسلم بن عقیل، اور چھٹی میں شہادت فرزندان مسلم بن عقیل، اور ساتویں مجلس میں شہادت کربلا، احوال شہادت کربلا، آٹھویں مجلس میں شہادت حضرت قاسم، آٹھویں میں حضرت قاسم، نویں مجلس میں شہادت حضرت عباس، 10ویں مجلس میں شہادت حضرت علی اکبر، یاد رکھیے گا 10ویں مجلس میں شہادت حضرت علی اکبر، 11ویں مجلس میں شہادت علی اصغر، اور 12ویں مجلس میں شہادت امام حسین۔ چلیے جی سوال نمبر 88 دیکھیے گا، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 88 کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو۔ مطلع، مقطع، ردیف یہ غزل کے جز ہیں، چہرہ، شہادت اور بین یہ مرثیے میں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا مطلع، مقطع، ردیف یہ غزل میں ہوتے ہیں، چہرہ، شہادت، بین مرثیہ کے جز ہیں۔ یہاں سی میں مکسنگ ہے،
تو اس اعتبار سے جو ہے یہاں اے اور بی درست ہوگا، سی اور ڈی غلط ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 89 کی طرف۔ ذیل میں 4 بیانات درج کیے گئے ہیں، صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستو، بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ ہو۔ دوسرا بیان ہے، شعر کی عمارت 3 چیزوں پر اٹھتی ہے، لفظ، وزن، معنی۔ تیسرا بیان ہے، شاعری صنعت گری نہیں ہے۔ چوتھا بیان ہے، معنی شہد کی مانند اور الفاظ پیالے کی مانند ہے۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ ہو۔ بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ ہو۔ قدامہ ابن جعفر نے اپنی تصنیف نقد الشعر میں، یاد رکھیے گا، نقد الشعر میں جو ہے کہتے ہیں کہ سب سے بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ ہو۔ یاد رکھیں گے، قدامہ ابن جعفر نے اپنی تصنیف نقد الشعر میں لکھتے ہیں کہ سب سے بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ پر مبنی ہو۔ اور یہاں بھی میں دیا ہے، شعر کی عمارت 3 چیزوں سے اٹھتی ہیں، تو یہ غلط ہے۔ شعر کی عمارت میرے خیال سے 4 چیزوں سے اٹھتی ہے، لفظ، وزن، معنی اور قافیہ۔ تو اس اعتبار سے یہاں دوسرا غلط ہوگا، شاعری صنعت گری نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ شاعری صنعت گری ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں تیسرا بھی غلط ہے۔ یہاں لکھا ہے معنی شہد کے مانند اور الفاظ پیالے کی مانند، تو یہ بھی غلط ہے۔ معنی الفاظ کی جو ہے، معنی جو ہے پانی کے مانند اور الفاظ پیالے کی مانند، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ چلیے بڑھتے سوال نمبر 90 کی طرف۔ محقق اور ان کی مرتبہ کتابوں کے 4 زمرے دیے گئے ہیں، ان میں 2 صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 90 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، اے اور ڈی۔ قاضی عبد الودود نے تذکرہ ابن امی طوفان کو مرتب کیا اور حافظ محمود شیرانی نے مجموعہ نغز کو مرتب کیا ہے۔ تذکرہ ابن امین اللہ طوفان کو قاضی عبد الودود نے مرتب کیا ہے اور مجموعہ نغز کو حافظ محمود شیرانی نے مرتب کیا ہے۔ قاضی عبد الودود کی پیدائش 1896 عیسوی کو کاکو بہار میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1984 عیسوی کو بہار ہی میں ہوئی ہے۔ رشید حسن خان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1925 عیسوی کو شاہجہاں پور میں، اور وفات جو ہے 2006 عیسوی کو شاہجہاں پور ہی میں ہوئی ہے۔ امتیاز علی عرشی کی پیدائش 1904 عیسوی کو رامپور میں اور وفات 1981 عیسوی کو رامپور ہی میں ہوئی ہے۔ حافظ محمود شیرانی کی 1880 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1946 عیسوی کو۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 91 کی طرف۔ ادبی تحقیق مسائل و تجزیہ کس کی کتاب ہے؟ ادبی تحقیق مسائل و تجزیہ کس کی تصنیف ہے، کس کی کتاب ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی رشید حسن خان 1925 سے 2006 والے کا یہ کتاب ہے۔ گیان چند جین کے بارے میں بات کریں دوستو، تو گیان چند جین کی پیدائش جو ہے 1923 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1923 عیسوی کو یہ گیان چند جین کی پیدائش جو ہے 1923 عیسوی کو بجنور میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 2007 عیسوی کو کیلیفورنیا میں ہوئی ہے۔ قاضی محی الدین قادری ظہور کی پیدائش جو ہے 1905 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1962 عیسوی کو کشمیر میں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 92 کی طرف۔ تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تاریخ وفات کے اعتبار سے بتانا ہے کون سا درست ہے۔
جی تو سوال نمبر 92 کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا. پہلے سودا، اس کے بعد ذوق اور پھر غالب. سودا کی پیدائش جو ہے 1712 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1781 عیسوی کو ہوئی ہے. سودا کی وفات 1781 عیسوی کو ہوئی ہے. یاد رکھیے گا سودا کی پیدائش جو ہے 1712 عیسوی کو دہلی میں اور وفات جو ہے 1781 عیسوی کو لکھنؤ میں. ذوق کی پیدائش جو ہے 1789 عیسوی کو ہوئی ہے. ذوق کی پیدائش 1789 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے اور وفات 1854 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی ہی میں. سودا کی وفات کب ہے تو 1781. ذوق کا وفات 1854 اور غالب کی وفات جو ہے 1869. تو یہ تاریخی اعتبار سے وفات کے اعتبار سے چوتھا درست ہو جائے گا اور غالب کی پیدائش 1797. چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 93 کی طرف. ذیل میں 2 زمرے درست ہیں اور 2 نادرست. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی تو سوال نمبر 93 کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا یعنی کہ اے اور ڈی. عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا اور عبداللہ حسین یہ ناول نگار ہیں. راجندر سنگھ بیدی، سہیل عظیم آبادی اور سریندر پرکاش یہ افسانہ نگار کے زمرے میں آتے ہیں. عبدالحلیم شرر کی پیدائش اور وفات کے بارے میں اوپر ذکر ہو چکا ہے. مرزا ہادی رسوا کی پیدائش جو ہے 1858 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں اور وفات جو ہے 1931 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے. عبداللہ حسین کی پیدائش جو ہے 1931 عیسوی کو راول پنڈی میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 2015 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے. راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش جو ہے سپٹمبر 1915 عیسوی کو ہوئی ہے لاہور میں اور وفات جو ہے 1984 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے. سریندر پرکاش کی سہیل عظیم آبادی کی پیدائش جو ہے 1911 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1979 عیسوی کو جو ہے الہ آباد میں ہوئی ہے. سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی کو پٹنہ میں اور وفات جو ہے 1979 عیسوی کو الہ آباد میں. سریندر پرکاش کی پیدائش جو ہے 1930 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے اور وفات 2002 عیسوی کو ممبئی میں. چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 94 کی طرف. بستان خیال میں طلسم اجرام و اجسام کو کون فتح کرتا ہے؟ خورشید بخش، معز الدین، بدر منیر یا پھر جمشید خود پرست؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا معز الدین. بستان خیال میں یاد رکھیے گا طلسم اجرام و اجسام کو شہزادہ معز الدین فتح کرتا ہے اور بستان خیال میں 5 اہم طلسمات کا ذکر ہے. پہلا ہے طلسم اجرام و اجسام، دوسرا طلسم صبا صبا، تیسرا طلسم بیضا، چوتھا طلسم حیرت کدہ آصفی اور پانچواں طلسم اشراق. یاد رکھیے گا طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا اور طلسم بیضا کو شہزادہ معز الدین فتح کرتا ہے. 3 طلسمات کو شہزادہ معز الدین فتح کرتا ہے. طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا، طلسم بیضا کو معز الدین فتح کرتا ہے اور بچا 2 طلسمات طلسم حیرت کدہ آصفی اور طلسم اشراق. حیرت کدہ آصفی اور اشراق کو جو ہے طلسم اشراق کو جو ہے خورشید تاج بخش اور اصغر بدر منیر کرتے ہیں. چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 95 کی طرف. اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ کس کی تصنیف ہے؟
اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ کس کی تصنیف ہے؟ خلیق انجم، محمود الہی، شیخ چاندی اور پھر ابو محمد سحر۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا محمود الہی۔ اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ محمود الہی کی تخلیق ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایک اور کتاب ہے اردو قصیدہ نگاری، اردو قصیدہ نگاری، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو ام ہانی اشرف، ام ہانی اشرف۔ اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ محمود الہی کی تخلیق، اور صرف اردو میں قصیدہ نگاری یعنی اردو قصیدہ نگاری، اردو میں نہیں اردو قصیدہ نگاری، یہ ام ہانی اشرف کی تخلیق ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 96 کی طرف۔ انسان فطرتاً دیوتاؤں کی طرح ہے، زمانے کے مکر و فریب یا حالات سے مجبور ہو کر وہ اپنا تقدس کھو بیٹھتا ہے۔ ادب اسی تقدس کو اپنی جگہ پر مستحکم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپدیشوں سے نہیں، نصیحت سے نہیں، جذبات کو متحرک کر کے، دل کے نازک تاروں پر چوٹ لگا کر، نیچر سے ہم آہنگی پیدا کر کے۔ یہ کس افسانہ نگار کا بیان ہے؟ جی تو 96 کا صحیح جواب ہو جائے گا منشی پریم چند۔ یہ بیان جو ہے منشی پریم چند صاحب کا ہے، 1880 سے 1936 والے کا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 97 کی طرف۔ جس حالت کو ہم سکون سے تعبیر کرتے ہیں، جس حالت کو ہم سکون سے تعبیر کرتے ہیں، اگر چاہے تو اسی کو موت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ موت جب تک مضطرب ہے، زندہ ہے، آسودہ ہے، آسودہ ہوئی اور معدوم ہوئی۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ موج ہے، یہ موج جب تک مضطرب ہے، زندہ ہے، آسودہ ہوئی اور معدوم ہوئی۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، یعنی غبار خاطر۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا خطوط کا مجموعہ غبار خاطر سے یہ ماخوذ ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 98 کی طرف۔ سر جھکا کر ناک رگڑتا ہوں اس اپنے بنانے والے کے سامنے جس نے ہم سب کو بنایا، اور بات کی بات میں وہ کر دکھایا جس کا بھید کسی نے نہ پایا۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ سبرس، کربل کتا، رانی کیتکی یا پھر نو طرز مرصع؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کہانی، 1803۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 99 کی طرف۔ فکر جمیل خواب پریشاں ہے آج کل، شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہے آج کل۔ یہ کس کا شعر ہے؟ فراق، اصغر، حسرت موہانی یا پھر جگر مراد آبادی؟ جی ساتھیو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا جگر مراد آبادی۔ فکر جمیل خواب پریشاں ہے آج کل، شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہے آج کل۔ یہ شعر جو ہے جگر مراد آبادی صاحب کا ہے۔ فراق گورکھپور کی پیدائش 1896 عیسوی کو، یہ وفات 1982 عیسوی کو۔ اصغر گنڈوی کی 1884 عیسوی کو پیدائش ہے اور وفات جو ہے 1936 عیسوی کو ہی ہے۔ حسرت موہانی کی 1880 عیسوی کو پیدائش ہے اور وفات جو ہے 1951 عیسوی کو وفات ہے۔ پیدائش 1880 کو اور وفات 1951۔ جگر مراد آبادی کی پیدائش 1890 عیسوی کو ہی ہے اور وفات جو ہے 1960 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں آج کی آخری سوال کی طرف۔ ہمارے آگے جب تیرا کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ میر کے مذکورہ بالا شعر پر درج ذیل تبصرہ کس نے کیا ہے؟ مگر ایسے دھیمے الفاظ میں وہی لوگ جوش قائم رکھ سکتے ہیں جو میٹھی چھری سے تیز خنجر کا کام لینا جانتے ہیں۔
جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، مولانا الطاف حسین حالی۔ ہمارے آگے جب تیرا قصوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ میر تقی میر کے یہ شعر جو ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حالی نے لکھا تھا، مگر ایسے دھیمے الفاظ میں وہی لوگ جوش قائم رکھ سکتے ہیں جو میٹھی چھری سے تیز خنجر کا کام لینا جانتے ہیں۔ حالی کی پیدائش 1837 کو پانی پت میں ہوئی ہے اور وفات 1914 کو ہوئی ہے۔ فاروقی کی پیدائش 1935 کو اعظم گڑھ میں اور وفات 2020 کو الہ آباد میں۔ مولوی عبداللہ کی پیدائش 1870 کو ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1961 کو کراچی میں ہوئی ہے۔ اعلی منصور کی پیدائش 1911 کو ہوئی ہے بدایوں میں اور وفات جو ہے 2002 کو علی گڑھ میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔